باسل لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں روبی، تم نے میرے بیٹے کی پرورش کی، اسے ایک اچھا اور کامیاب انسان بنایا۔ کنزا انگریزی زبان میں شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے کبھی تم نے میرے چھوٹے سے دوران کو کھانا کھلایا ہوگا، اس کو سلایا ہوگا۔ کنزا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا اور عقیدت سے لبوں سے لگایا۔ روبی نے سبتا کر نگاہیں چرائیں۔ کتنے ہی منظر نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس نے ان ہاتھوں سے دوران کو کھانا تو کبھی نہیں کھلایا تھا، ہاں البتہ اس معصوم کے گالوں پر تماچے ضرور لگائے تھے۔ اس کی ماں جو آج عقیدت سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی، اگر کہیں اسے یہ پتا چل جائے کہ وہ کیا سلوک کرتی تھی اس کے چھوٹے سے دوران کے ساتھ، تو ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر دھکا دے آئے۔ کتنے شفاق ہوتے ہیں ہم لوگ، یتیم بچوں کے ساتھ بنا کسی خوف کے برا سلوک کر جاتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ چاہے اس دنیا میں نہیں لیکن کیا پتا روز قیامت اللہ ان معصوم بچوں کے والدین سے ہمارا سامنا کروا دے اور وہ ہمارا گریبان تھام کر اپنے جگر گوشوں پر کیے گئے ظلم کا سوال کرنے لگے۔ روبی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایک پل کو لگا کہ اگر یہاں کنزا اس کے گریبان تھامے کھڑی ہوتی اور اس سے دوران پر کیے گئے ہر ظلم کا حساب مانگ رہی ہوتی تو کیسا منظر ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں تمہارے احسانوں کا بدلہ چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتی۔ دوران آج جس مقام پر ہے شاید میری تربیت سے کبھی یہاں نہیں پہنچ پاتا۔ کنزا شکر گزار لہجے میں اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ روبی نے دھواں دھواں چہرہ مزید جھکایا اور پھر ایک دم سے اوپر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو کنزا، جو سب تم سمجھ رہی ہو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اتنے ظرف والی عورت نہیں تھی۔ میں نے بہت دکھ اور تکلیفیں دی تمہارے بیٹے کو۔ ندامت بھرا لہجہ اور شرمندگی سے ڈھلکی پلکیں۔ کنزا کے مسکراتے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پھر سے روبی کے ہاتھوں کو تھاما۔ ایسے مت کہو روبی، میرے دل میں تمہاری بہت عزت اور مقام ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت سے بڑھ کر اور کون سی عورت عظیم ہو سکتی ہے؟ اسون تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ نوین نے متجسر لہجے میں استفسار کیا تو سب کی نگاہ ایک ساتھ کچھ دور رکھے بیگز پر پڑی جو ملازم رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ ہاں بھابی، اسون نے آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ اور چہرہ دونوں ہی ندامت کے بوجھ کے خماس تھے۔ نوین سمیت سب کے چہروں پر حیرت ابھری۔ برہان اور سربینا بھی خاموش کھڑے تھے۔ وہ لوگ ان سب کے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو بیگ باندھے دورانگ ولیس سے جا رہے تھے۔ لیکن کیوں؟ ہم دونوں سے زیادہ تم دونوں کا حق ہے دوران پر، ایسے کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہیں بھائی، ہم نے دوران کو ہمیشہ تکلیفوں اور پریشانوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میں باپ ہوتے ہوئے بھی اس پر ہوتے ظلم پر خاموشی اختیار کرتا رہا، خود غرض بنا رہا، اپنی بیوی سے ڈرتا رہا۔ اسون سر جھکائے ندامت سے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ دوران نے لب بھیج کر میز کے سہارے کو چھوڑا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ جویرا مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جانتا تھا وہ اب کیا چاہتی ہے۔ کل ساری رات بھی اسے یہی سمجھاتی رہی تھی۔ وہ اب جویرا کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اٹل فوراً اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ دوران کی میرے لیے نفرت بجا ہے، اب مزید ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ اس کا پورا خاندان مکمل ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہم تینوں کو دیکھ کر وہ اب بھی اپنے کڑوے ماضی کو یاد کرتا رہے۔ سب لوگ ہم تنگوش تھے اور اسون کی ندامت بھری آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ سب لوگ اب باری باری دوران کی طرف دیکھ رہے تھے جو سپاٹ چہرے لیے پلکیں گرائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب لبوں سے غائب تھی۔ ہم نے اسے کیا دینا تھا جتنا اس نے ہمیں ان پچھلے 7 سالوں میں دیا؟ میری بیوی اور بیٹے نے تو اب تک اس کی زندگی میں صرف پریشانیوں کا اضافہ کیا ہے۔ اسون نے بات مکمل کی اور پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رخ موڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، دوران کی آواز نے قدم روک دیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلتا ہوا اسون کے سامنے کھڑا ہوا۔ سب کچھ کہہ گئے آپ، اپنے سارے گناہ بھی قبول کر لیے، میری زندگی سے بھی نکلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے گلے لگا کر بیٹا نہیں کہا۔ اسون نے ندامت سے جھکا سر چونک کر اوپر اٹھایا۔ دوران کے لہجے میں نہ تو نفرت تھی نہ ہی تلخی، ہاں ہلکی سی نمی اور شکوہ ضرور تھا۔ میں تو برسوں اسی پل کے انتظار میں ہی رہا کہ کب آپ وہ کرنے کی ہمت کریں گے جو آپ سوچتے ہیں۔ اسون کے حیران چہرے پر نگاہیں جمائے کہتا۔ وہ زخمی سا مسکرایا تو اسون نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ کتنی ہی آنکھیں ایک ساتھ نم ہوئی تھیں اور لب مسکرا اٹھے۔
اسون آج اپنے برسوں کے پیار کو اس پر لٹا رہا تھا، کبھی اس کے ہاتھ چوم رہا تھا تو کبھی اس کا ماتھا۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ نم آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتی ایک گہری سانس لے گئی۔ یہ تھا وہ دوران جس کو دیکھنے کے لیے برسوں پہلے اس نے خواب دیکھا تھا، ایک مکمل اور نارمل انسان۔ کہیں نہیں جا رہے آپ، اور نہ آپ کی فیملی۔ دورانگ ولائے صرف میرا نہیں، آپ کا بھی گھر ہے، وہ اسون کے سینے سے لگا کہہ رہا تھا، اور اسون نم آنکھیں بند کیے جذب کے عالم میں مسکرا اٹھا۔ تاروں سے بھرے آسمان تلے دورانگ ولیس کے لان میں دلکش سما تھا۔ دو تقریبات ایک ساتھ تھی، نوین اور کنزا کا نکاح، ساتھ اٹل اور جیسیکا کی نسبت۔ اٹل جیسیکا سے شادی پاکستان جا کر اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہاں صرف نسبت طے کی تھی۔ کنزا پارکر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلامی نام کنزا رکھا تھا۔ روبی، اسون، سربینا، برہان سب کے ساتھ ہنستے مسکراتے دلوں کی قدارتیں مکمل ختم کر چکے تھے۔ کھلتے مسکراتے چہرے نفرتوں اور حسد سے پاک تھے۔ اٹل سیاہ کوٹ میں ملبوس بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے کچھ دور کھڑی جیسیکا کو محبت سے دیکھ رہا تھا، جو کسی کو اپنے ہاتھ میں موجود نسبت کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ چاندی رنگ جلملاتی میکسی میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ یوں ہی محبت پاش نگاہوں میں جیسیکا کا سراپا نگاہوں میں سموئی مسکرا رہا تھا، جب اچانک کان کے پاس دوران کی روبدار آواز ابھری، پتا ہے نا کون ہے وہ؟ اس کا چہرہ ایسے ہی مسکراتا رہنا چاہیے۔ وہ جو جیسیکا کو محبت سے دیکھنے میں مگن تھا، سپٹا کر پلٹا۔ دوران مسکراہٹ دبائے جویریہ کے ساتھ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ جویریہ بھی لبوں پر ہاتھ رکھے شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں شاید کافی دیر سے اس کے پیچھے کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اٹل جم کر خجل ہوا۔ دوران سیاہ کرتے میں ملبوس تھا تو وہ نیلی ساڑی میں نفاست سے تیار اس کے ساتھ کھڑی جچ رہی تھی۔ اٹل نے اپنی کفیت پر قابو پا کر مصنوعی سنجیدگی طاری کی اور فوراً جویریہ کی طرف اشارہ کیا، پتا ہے نا یہ کون ہے؟ اس کا چہرہ بھی ایسے ہی مسکراتا رہنا چاہیے۔ اٹل کے ترکی بترکی جواب پر جویریہ کھلکھلا اٹھی، جبکہ دوران نے مصنوعی تیوری چڑھائی، ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے فوراً میری بیوی کو بہن بنا لیا؟ واہ، فوراً نہیں بنایا، میری بلڈنگ میں رہنے والی ہر لڑکی میری بہن ہی تھی، اور جویریہ تو ویسے بھی بہت خاص ہے کیونکہ وہ میرے جگر کی بیوی ہے، اٹل نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھ کا کونا دبایا۔ میں ان ایموشنل ڈائیلاگ سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس سے کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ میرا؟ دوران نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے بھویں اچکا کر جویریہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کی باتوں سے لطف اٹھاتی ہنس رہی تھی۔ سالہ لگے آپ اٹل بھائی کے، رشتہ ہے یا گالی؟ دوران نے ایک ابروٹ چڑھائے پوچھا تو جویریہ کے ساتھ اٹل بھی بھرپور کہکا لگا گیا، رشتہ ہی ہے۔ جویریہ نے بمشکل ہنسی پر قابو پا کر جواب دیا۔ دوران نے لب بھینچ کر مصنوعی سنجیدگی طاری کی، تو اٹل یوسف جی، بچپن میں تمہیں مار سے بچانے کا یہ واحد نقصان ہوا مجھے کہ تم آج میری بہن کے شوہر اور میں تمہارا سالہ بن گیا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، تم میرے دوران ہو، ہمیشہ سے دوران رہو گے، کوئی سالہ بہنوئی والا ٹیپیکل ریلیشن نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری بہن کے لیے تو میں اب بھی پیے ہی ہوں تمہارا۔ اٹل کی بات پر تینوں کا ایک جاندار کہکا فضا میں گونجا۔ جیسیکا بھی مسکراتی ہوئی پاس آ چکی تھی۔ اردو میں بات مت کیا کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بھابھی، کیا یہ میرے خلاف بات کر رہے تھے؟ جیسیکا نے خفگی سے منہ پھیلائے جویریہ سے سوال کیا تو دوران اور اٹل تو ہنسنے لگے، جبکہ جویریہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے محبت سے جیسیکا کو پچکارا۔ سب ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ لان کے پرسکون ماحول میں دوران کی آواز میں گونجتی قرآن کی تلاوت کھلتی شام کو فضو خزاں بنا رہی تھی۔ دوران آنکھیں بند کیے سورۃ الرحمن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اور سامنے کی دو نشستوں پر کنزا اور جویریہ سلیقے سے سکارف لیے دھلے شفاف چہروں کے ساتھ بیٹھی اسے غور سے سن رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ دونوں دوران سے قرآن کی تلاوت اور تلفظ کی ادائیگی سیکھ رہی تھی، اور آج شام بھی دونوں نے دوران کو فارغ دیکھ کر قابو میں کر لیا تھا۔ دوران نے آیات ختم کرنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور کنزا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اسی آیات کی تلاوت بہت خوبصورتی سے کی۔ دوران نے گردن گھما کر جویریہ کی طرف رخ کیا۔ اس نے گلا صاف کیا اور آیات کی تلاوت شروع کی۔ دوران کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئے اور چہرے زاویہ غصے کے تاثرات میں تبدیل ہو گئے۔ وہ تیسری بار وہی غلطی دہرا رہی تھی،
ایک مخصوص لفظ کی ادائیگی پر آ کر وہ ہر بار وہی غلطی کر رہی تھی. پھر وہی غلطی. دھیان کہاں ہے تمہارا؟ مما کی طرح ادا کرو جیسے وہ کر رہی ہیں. دوران نے اس دفعہ ڈپٹ کر کہا تو وہ جو ان محاق سے تلاوت کر رہی تھی سہم کر رکی اور پھر روحان سی صورت بنائے اس کی طرف دیکھا جو غصے سے پیشانے پر بل ڈالے اس سے ڈانٹ رہا تھا. دوران ڈانٹے مت، کوشش تو کر رہی ہوں. خاک کوشش کر رہی ہو. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تلفظ درست ہو کے نہیں دے رہا. دوران آرام سے بات کرو. کنزا نے دوران کی سختی کو دیکھتے ہوئے گھور کر تنبیہ کی. جویریہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی. ماما آپ پڑھ لے، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، میں کل آپ سے پڑھ لوں گی. بھاری ہوتی آواز میں کہہ کر وہ بنا دوران کی طرف دیکھے قرآن کو سینے سے لگائے آگے بڑھی، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا. دوران یہ غلط ہے بیٹا، پڑھاتے ہوئے غصہ کنٹرول میں رکھا کرو. چلو میں بھی جا رہی ہوں، تم مناؤ جا کر اسے. کنزا خفگی سے گھرتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی. دوران نے ایک آنکھ بند کیا، چہرے کا زاویہ بدلا. مجھے منانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی. بہت اچھی لڑکی ہے اور تم بالکل اپنے باپ جیسے لاپرواہ. اٹھو اور فوراً جاؤ اسے مناؤ. کنزا صحیح کہہ رہی تھی. اس نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا اور اب خود بھی احساس ہو رہا تھا. عام طور پر وہ اس کے یوں ڈانٹ دینے اور کبھی کبھار غصہ کرنے پر ناراض نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی ہو بھی جاتی تھی. آپ بہت ایموشنل کر رہی ہیں. اوکے جا رہا ہوں منانے. دوران ایک جھٹکے سے کرسی کے بازو پر وزن ڈالے اپنی جگہ سے اٹھا تو کنزا سر کو تعصب میں ہلاتی مسکرا دی. دوران جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے داخل ہوا تو وہ جو بیٹھ کے کراس سے ٹیک لگائے اپنے مخصوص جگہ پر روحان سی بیٹھی تھی فوراً غصے سے سائیڈ میں سے کتاب اٹھا کر گود میں دھر لی. اس کے خفاش سے انداز پر وہ مسکراہٹ دباتا ہوا چند سیکنڈ میں اس کے سر پر کھڑا تھا. کچھ پل اس کی ماں کو گھورتے رہنے کے بعد اس کے سامنے براجمان ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں کھلی کتاب بند کر دی. جویریہ نے غصے سے لب بھینچے اور پھر سے کتاب کھول لی. دوران نے پھر سے بند کی تو اس نے غصے سے چہرہ اوپر اٹھایا. کیا ہے؟ ہے تو بہت پیار، لیکن کیا تم ایسے بات کرو گے مجھ سے؟ آپ چاہے جیسے بھی بات کریں. خفا لہجے میں ہلکی سی لرزش ابھری. میں تو شروع سے ہی ایسا ہی ہوں. تمہیں ایسے ہی دوران سے پیار ہوا تھا، لیکن تم تو ایسی نہیں تھی. دوران نے محبت سے اس کے خفا چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر سیدھا کیا. بڑی بڑی سی آنکھوں میں چمکتے آنسو دل مسو گئے. قرآن پڑھاتے ہوئے مت ڈانٹا کرے. بڑے ناز سے کہا اور اس کے گال کو چھوتے ہاتھ کو خفکی سے نیچے کیا. ٹھیک ہے نہیں ڈانٹا کروں گا، اس کی جگہ سزا دے دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ دوران شرارت سے کہتا ہوا قریب ہوا تو وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا دی. جی نہیں، یہ بات غلط ہے. دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا. ڈانٹ نہیں سہ سکتی تو پھر سزا. دوران نے بہم سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تو وہ پل بھر میں ہی خفکی بھلائے مسکرا دی. بس اتنا سا تو ناراض ہی ہو پاتی تھی وہ. دوران ملاس کے لون میں 4 سالہ خالہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی. وہ اپنے گھٹنے کے بہتے خون کو دیکھ کر بھل بھل آنسو بہا رہی تھی. وہ سائیکل سے نیچے گر کر گھٹنے پر چوٹ لگوا چکی تھی. قریب بیٹھی جویریہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسلسل اسے سمجھا رہی تھی. 6 سالہ حدید دوران اس کے قریب کھڑا تھا اور سوئمنگ پول کے پاس دوران لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا. خالہ بیٹے بہت معمولی چوٹ ہے، روتے نہیں ہیں، بہادر بنو. روتے تو لڑکے نہیں ماما، لڑکیاں تو ہر بات پر روتی ہیں، اس لیے لڑکے بہادر ہوتے ہیں. یہ بہادر نہیں بن سکتی. پاس کھڑے حدید کی بات پر جویری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا. آپ کو کس نے یہ بات سکھائی بیٹے؟ اسون دادا، نوین دادا سب یہی کہتے ہیں، لڑکے نہیں روتے، وہ بہادر ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں روتی ہیں. غلط، بالکل غلط. لڑکے بھی روتے ہیں، ان کو بھی رونا آ سکتا ہے. لڑکوں کی بہادری نہ رونے میں نہیں بلکہ کسی کو نہ رلانے میں ہے. کسی کمزور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، جیسے کہ کسی بھی لڑکی کی آنکھ میں آپ کی وجہ سے کبھی آنسو نہیں آئے. اصل بہادری یہ ہے. جویریہ نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تو حدید نے الجھ کر انگلی گال پر رکھ لی. ماما سب سے بہادر تو میرے بابا ہیں، کیا وہ بھی روئے ہیں کبھی؟ ہاں بابا بھی روئے تھے. کب ماما؟ جب ان کی وجہ سے ماما کی آنکھ میں آنسو آئے تھے. محبت سے سمجھاتے ہوئے مسکرا دی، جبکہ حدید چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر کو استنام میں ہلا گیا. اس کے لیے بہادری اب نہ رونے میں نہیں، نہ رلانے میں تھی. اس کے موبائل کی گھنٹی پر وہ فون کان سے لگاتی اپنی جگہ سے اٹھی، جبکہ حدید اب اپنی بہن کے آنسو صاف کر رہا تھا.
हेलो। फोन कान से लगाए वो एक तरफ हुई। नंबर देख ही अंदाजा हो गया था फोन कहाँ से आया है। मिसेस बासल, अगले मिशन के लिए बासल ने आपको साथ लाने से मना कर दिया है। फोन में से भारी आवाज उभरी। जवेरिया ने आंखों को सिकुड़ कर दूर लैपटॉप पर काम करते दुरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। चलें, फिर इनसे मुलाकात मिशन पर ही होगी। खत्म शुद्ध। आपको ये नावल कैसा लगा और क्या कुछ आपको इससे सीखने को मिला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।